اللہ الرحمن الرحیم۔ یمین الدولہ ابو القاسم محمود ابن سبکتگین المعروف محمود غزنوی 2 نومبر 971 30 اپریل 1030 کو سلطنت غزنویہ کا پہلا آزاد حکمران تھا، جو کہ اس نے 999 سے لے کر 1030 تک حکومت کی۔ ان کی موت کے وقت اس کی سلطنت ایک وسیع فوجی سلطنت میں تبدیل ہو چکی تھی، جو کہ شمال مغربی ایران سے لے کر مغرب برصغیر میں پنجاب تک ماورائے نہر میں خارزم اور مکران تک پھیلی ہوئی تھی۔ محمود نے اپنے بیشرو سامانیوں کے بیوروکریٹک سیاسی ثقافتی رواج کو جاری رکھا، جس نے شمالی ہندوستان میں ایک فارسی ریاست کے لیے بنیاد قائم کرنے کا ثبوت دیا۔ اس کا دارالحکومت غزنی اسلامی دنیا کے ایک اہم ثقافتی، تجارتی اور فکری مرکز کی حیثیت سے تیار ہوا۔ اس نے بغداد کے ایک اہم شہر کا تقریباً مقابلہ کیا۔ دارالحکومت میں بہت سی ممتاز شخصیات جیسے البیرونی اور فردوسی سے اپیل کی گئی۔ وہ پہلا حکمران تھا جس نے سلطان اتھارٹی کا لقب اختیار کیا تھا، جس نے اس کی طاقت کی حد کی نشاندہی کرتے ہوئے خلافت عباسیہ کے سرغنہ کی نظریاتی رابطے کا تحفظ کیا تھا۔ اپنے اقتدار کے دور میں اس نے 17 بار برصغیر پاک و ہند دریائے سندھ کے مشرق کے کچھ حصوں پر حملہ کیا اور فتح حاصل کی۔ محمود غزنوی، جو کہ موجودہ افغانستان کے علاقے غزنی میں 2 نومبر 1971 کو پیدا ہوئے تھے۔ اس کے والد سبکتگین ایک ترک غلام کماندار غلمان تھا، جنہوں نے 977 میں غزنوی سلطنت کی بنیاد رکھی، جس پر انہوں نے سامانیوں کے ماتحت کی حیثیت کے خراسان اور ماورائے نہر پر حکمرانی کی۔ محمود کی والدہ الپتگین کی بیٹی تھی۔ محمود کی ابتدائی زندگی کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ وہ احمدی میامدی کا اسکول کا ساتھی تھا، جو فارسی کا دارالحکومت زابلستان کا رہائشی تھا اور اس کا رضاعی بھائی تھا۔ سلطان محمود غزنوی بہت بڑے عاشق رسول تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے، قرآن و سنت کی پاسداری رکھنے والے عظیم حکمران تھے۔ امت مسلمہ سلطان محمود غزنوی کی اصلاحات کو تا قیامت رشک کی نگاہوں سے دیکھتی رہے گی۔ ابتدائی کیریئر میں سلطان محمود غزنوی، جو کہ 994 میں محمود نے سامانی امیر نور دوم کی مدد سے باغی فیک سے خراسان کو قبضہ کرنے میں اپنے والد سبکتگین کے ساتھ شمولیت اختیار کی۔ اس عرصے کے دوران سامانی سلطنت انتہائی غیر مستحکم ہو گئی۔ داخلی سیاسی لہروں میں تبدیلی کے ساتھ مختلف گروپوں نے قابو پانے کے لیے جدوجہد کی۔ ان میں سب سے اہم ابو القاسم سمجوری، فائق ابو علی، جنرل پختو زین، نیز ہمسایہ آل بویہ اور خرا خانیہ شامل ہیں۔ ڈیئر ناظرین، سبکتگین کا انتقال 997 عیسوی میں ہوا اور اس کے بعد ان کے بیٹے اسماعیل غزنوی سلطنت غزنویہ کا حکمران بنا۔ سبکتگین کے زیادہ تجربہ کار اور بڑے محمود پر وارث کے حیثیت سے اسماعیل کی تقرری کے پیچھے کی وجہ معلوم نہیں۔ اس کی وجہ شایع اسماعیل کی والدہ سبکتگین کے بوڑھے مالک الپتگین کی بیٹی ہے۔ محمود نے جلد ہی بغاوت کر دی اور اپنے دوسرے بھائی ابو ظفر لشکرگاہ کے گورنر کی مدد سے اس نے اگلے سال غزنی کی لڑائی میں اسماعیل کو شکست دی اور غزنوی سلطنت پر اپنا کنٹرول حاصل کر لیا۔ اس سال 999 میں اس کے بعد محمود نے بلخ کا سفر کیا اور امیر ابو الحارث منصور بھی نور دوم کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس کے بعد اس نے ابو الحسن اصغرینی کو اپنا وزیر مقرر کیا اور اس کے بعد مغرب سے غزنی سے قندھار کا علاقہ لینے کے لیے روانہ ہوا، جس کے بعد لشکرگاہ گیا، جہاں اس نے اسے ایک عسکری شہر میں تبدیل کر دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر جو حملے کیے تھے کتنی بار کیے؟ جب
سبکتگین کی وفات اگست 999 میں ہوئی تو اس وقت سلطان محمود اپنے باپ کی طرح سے نیشا پور کا حاکم مقرر تھا، اور سلطان کا بھائی اسماعیل جو باپ کی وفات کے بعد موقع پر غزنی میں موجود تھا، اس نے اپنے تاج پوشی کا اعلان کر دیا۔ سلطان محمود نے پہلے خط و کتابت کے ذریعے بھائی اسماعیل سے بات کرنے کی کوشش کی۔ جب کوئی حل نہ نکلا تو 998 عیسوی میں غزنی پر حملہ کر دیا، اسماعیل کی حکومت ختم کر کے خود غزنی کی سلطنت سنبھال لی۔ سلطان محمود، جن کو اسلامی تاریخ کی چند عظیم جرنیلوں میں شامل کیا جاتا ہے، کی فوج کم و بیش 1 لاکھ اور فوج میں عرب، غوری، سلجوق، افغان، مغل کے علاوہ 10 سے 15 ہزار ہندو سپاہی بھی شامل تھے۔ ہندوستان سے جتنے بھی فوجی بھرتی کیے جاتے تھے وہ بیشتر ہندو ہوتے تھے۔ ان کا کمانڈر بھی ہندوستانی ہوتا تھا، جس کو سپہ سالار ہندوان کہا جاتا تھا۔ ہندو فوجی افسروں میں چند ایک قابل ذکر نام بیرپال، چکناتھ، زناش، بجیراؤ اور سونی راؤ شامل تھے۔ عباسی خلیفہ نے 999 سلطان محمود کو یمین الدولہ کا خطاب عطا کیا، جس کی مناسبت سے سلطان محمود کے خاندان کی حکومت کو یمینی سلطنت بھی کہا جاتا ہے۔ محمود غزنوی نے ہرات کے قریب صحرائے کنارے خاص شہر بھاتی نگر تعمیر کیا۔ ان خطوں کے گرم و مرطوب ہوا ہندوستان کے موسم سے مطابقت رکھتی تھی۔ پھر اس نے ہندوستان سے لائے ہوئے سینکڑوں ہاتھیوں کی پرورش اس شہر میں کی۔ ہاتھیوں کے ساتھ انہیں سدھارنے والے بھی ہندوستان سے منگوائے گئے، اور یوں ہاتھی اس شہر میں خوش و خرم ہو گئے۔ محمود ہر برس اور ان ہاتھیوں کی مدد سے ہندوستان پر حملہ آور ہوتا ہے، اور واپسی پر انہیں غزنی کی بجائے ہرات کے قریب اس ہاتھی نگر میں واپس بھیج دیتا تھا۔ سلطان محمود غزنوی، جس کی سب سے بڑی شہرت ہندوستان میں 17 حملے ہیں، کی بنیادی وجہ جان لینا انتہائی ضروری ہے۔ موجودہ پاکستان کے علاقے لاہور سے پشاور تک کا علاقہ ایک ہندو راجہ جے پال کے ذریعے زیر سلطنت تھا۔ جے پال اور سلطان محمود کے باپ سبکتگین ایک جنگ پشاور اور جلال آباد کے علاقوں میں 986 میں ہوئی تھی، جس میں جے پال کو شکست ہوئی اور سبکتگین کی سلطنت دریائے سندھ کے ساتھ اٹک تک پھیل گئی تھی۔ سلطان محمود نے حکومت سنبھالتے ہی پشاور تک کے علاقوں میں چھوٹی چھوٹی مہارت کر کے اپنی سلطنت کو مضبوط کیا، تو راجہ جے پال، جو پہلے ہی اپنی شکست کا بدلہ لینے بےتاب تھا، ایک بڑا لشکر تیار کیا اور غزنی پر حملے کے لیے نکل پڑا۔ سن 1001 میں پشاور کے قریب راجہ جے پال اور سلطان محمود کی فوجوں کا ٹکراؤ ہوا۔ راجہ جے پال کو شکست ہوئی اور پورے خاندان سمیت گرفتار ہو گیا۔ مذاکرات اور ایک بھاری تاوان کے عوض رہائی کے بعد جے پال واپس لاہور آیا۔ چونکہ لڑائی سے پہلے جے پال اپنے ارد گرد کے راجاؤں سے مدد لے کر گیا تھا، اس لیے شکست کے بعد نہایت شرمندگی کی حالت میں اپنی حکومت بیٹے آنند پال کے حوالے کر کے خود لاہور کے ایک دروازے کے پرانے برگد کے درخت کے پاس ایک بڑی چتا جلائی اور جل مرا۔ سلطان محمود غزنوی نے دوسرا حملہ، جو 1004 کو ہوا، بھنڈا یا پھیرا، جو کہ دریائے ستلج کے قریب علاقوں پر مشتمل میں ریاست پر کیا ہے، جس کا راجہ وجی راؤ تھا۔ تیسرا حملہ ملتان کے حاکم ابو الفتح کے خلاف 1006 میں کیا، لیکن راستے میں یہ دریائے سندھ کے کنارے جے پال کے بیٹے آنند پال کے ساتھ مڈ بھیڑ ہو گئی۔ سخت جنگ کے بعد آنند پال کو شکست ہوئی اور بعض روایات کے مطابق وہ کشمیر پناہ لینے کے لیے بھاگ گیا۔ آنند پال کو شکست دینے کے بعد سلطان محمود نے ملتان کا رخ کیا، اور ملتان کو فتح کرنے کے بعد کہا جاتا ہے کہ ملتان کا حاکم جے پال کے پوتے سکھ پال کو مقرر کیا، جو اسلام قبول کر چکا تھا۔ جلد ہی سلطان محمود کو پھر ملتان جانا پڑا، جہاں پر سکھ پال نے بغاوت کر دی تھی۔ 1008 میں سلطان نے سکھ پال کو شکست دے کر معزول کر دیا۔ اسی دوران میں آنند پال، جو شکست کھا کر کشمیر بھاگ گیا تھا، واپس آ کر ایک بار پھر سلطان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی آنند پال نے ارد گرد کے راجاؤں سے مدد لے کر ایک بہت بڑا لشکر اکٹھا کر دیا۔ 1008 کے آخری دنوں میں ایک بار پھر دریائے سندھ کے قریب اٹک کے علاقے میں جنگ کا آغاز ہوا۔ خون ریز جنگ کے بعد آنند پال کو ایک بار پھر شکست ہوئی۔
دیگر ناظرین، 1009 میں کے آخر میں مہینوں میں ایک بار پھر سلطان مامون نے ہندوستان پر حملہ کر کے پہلے نارائن پور کی ریاست کو فتح کیا، پھر 1010 میں سلطان کے گرد و نواح کے علاقے اپنی سلطنت میں شامل کر 1014 میں سلطان نے اننت پال کے بیٹے لوجن پال کو موجودہ کوہستان کے علاقے میں شکست دی اور مزید لوجن پال کی مدد کے لیے کشمیر سے آئے ہوئے ایک بڑے لشکر کو بھی شکست فاش سے دوچار کیا۔ سن 1015 میں سلطان محمود نے کشمیر پر حملہ کیا اور لیکن برف باری کے باعث راستے بند ہونے پر بغیر جنگ کیے واپس آنا پڑا۔ 1018 میں سلطان محمود نے پہلی بار پنجاب کے پار دریائے جمنا کے علاقے میں اپنی فوج کو اتارا اور ہندوؤں کے مذہبی مقام متھڑا کو فتح کرنے کے بعد ایک مشہور ریاست قنوج کا محاصرہ کر لیا۔ قنوج کے راجے نے سلطان سے صلح کا پیغام بھیجا اور سلطان کا باج گزار بننا قبول کر لیا۔ 1019 میں قنوج کے ملحقہ ریاست کالنجر کے راجہ گنڈا نے فوج پر حملہ کر کے راجہ کو قتل کر دیا۔ اس کی خبر جب سلطان محمود تک پہنچی تو وہ اپنے مطیع راجے کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے نکلا اور کلنجر پر حملہ کر کے اسے شکست فاش سے دوچار کر دیا۔ راجہ لوجن پال اور راجہ گنڈا جو سلطان محمود سے شکست خوردہ تھے، دونوں نے مشترکہ طور پر ایک بڑے حملے کی تیاری کی اور ایک بار پھر 1019 میں ہی سلطان کو دوبارہ ان دونوں کی سرکوبی کے لیے ہندوستان کا سفر کرنا پڑا۔ نتیجن دونوں ہی راجاؤں کو شکست ہوئی اور ہندوستان سے ہندو شاہی راجا کا خاتمہ ہو گیا۔ سلطان محمود غزنوی 1020 سے 1025 کے درمیانی عرصے میں سلطنت کے شمالی مغربی اور دریائے فرات کی وادیوں میں فتوحات میں مشغول رہا۔ اسی عرصہ میں سلطان محمود کو اپنے مخبروں سے یہ اطلاعات متواتر مل رہی تھیں کہ شمالی اور وسطی ہندوستان کے تمام ریاستیں سلطان سے شکست کھانے کے بعد بدلہ لینے کے لیے ہاتھ پیر مار رہی ہیں۔ اب کی بار ایک مشترکہ حملہ کی تیاری ہے۔ اس کے لیے گجرات کے علاقے کاٹھیاوار میں ایک بہت ہی مشہور مندر سومنات کو مرکز بنایا گیا ہے۔ سومنات سمندر کے کنارے ایک عظیم و شان مندر تھا جسے پورے ہندوستان میں ہندوؤں کے درمیان ایک مرکزی حیثیت حاصل۔ مندر میں موجود شیوا کے بت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ شیوا بت کو غسل دینے کے لیے تازہ پانی روزانہ کی بنیاد پر دریائے گنگا سے لایا جاتا تھا۔ جنگ کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ سلطان نے پیشگی حملے کی تیاری کر دی۔ غزنی سے سومنات تک فاصل تقریباً 2600 کلومیٹر بنتا ہے، جس میں 500 کلومیٹر طویل مشکل ترین سائرائے چولستان اور راجستھان بھی پڑتا تھا۔ اکتوبر 1025 میں سلطان کی فوج 30,000 سپاہیوں کے ساتھ غزنی سے روانہ ہوئی۔ 3 مہینوں کی مسافت کے بعد جنوری 1026 میں سومنات مندر کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ ہندوستان کے طول و عرض سے مہاراجے اور راجواڑے اپنی اپنی فوج کے ساتھ مندر کی حفاظت کے لیے موجود تھے۔ جنگ کا آغاز ہوا اور ایک سخت مقابلے میں سلطان محمود فتح یاب ہوا، مندر کو توڑ ڈالا۔ یہی وہ مشہور جنگ ہے جس کی بنا پر بعض مورخین نے سلطان محمود کی ذات کو ایک لٹیرا مشہور کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ سومنات کے بعد سلطان محمود کی ہندوستان پر آخری لڑائی 1027 میں ہوئی، جو دریائے سندھ سے دریائے بیاس کے درمیانی علاقوں سے پھیلی ہوئی تھی۔ آخری 2-3 سال محمود غزنوی بیمار بھی رہا۔ اپنی آخری جنگی مہم میں 1029 میں ایرانی علاقے رے میں انجام دی اور رے کے حاکم آل بویہ کو شکست دی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سلطان محمود غزنوی کی وفات کب ہوئی؟ کہا جاتا ہے کہ ان کو جو دک اور سل کے مرض میں وہ سلطان محمود مبتلا تھا۔ 30 اپریل 1023 میں 59 سال کی عمر میں غزنی میں وفات پا گئے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں۔ سبسکرائب کا ریڈ بٹن آپ کے بالکل سامنے ہے، اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ہے۔ جب آپ اس کو پریس کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جلدی اور آسانی سے آپ کو مل جاتا ہے۔ اسے آپ کو اور ہمارا رابطہ جو ہے ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔